بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، اس درود پاک کے پڑھنے میں، بولنے میں زیر زبر پیش حد مد کی جو بھی غلطی ہے اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف کر دینا اور اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ علیہ میں قبول و منظور کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ماہ رجب کا آخری جمعہ آ گیا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اب کوئی خواہش نہ رہے، وہ تمام پوری ہو جائیں، تو ماہ رجب کے آخری جمعے میں آپ لوگوں نے یہ ایک عمل ضرور کرنا ہے۔ اس عمل کی آپ لوگ جب بھی یہ عمل کریں گے اپنے مقصد کی نیت پہلے کریں گے۔ آپ کو گھر چاہیے، اس کی نیت کر لیں، گاڑی چاہیے، اس کی نیت کر لیں، کاروبار میں ترقی چاہیے، اس کی نیت کر لیں، بچے بچیوں کے نیک نصیب رشتوں کے لیے چاہیے، اس کی نیت کر لیں۔ پھر آپ لوگ یہ عمل کیجئے گا، پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی رحمتیں کیسے آپ پہ برساتے ہیں، آپ کی کیسے تمام حاجتیں پوری ہوں گی، تمام آپ لوگوں کی جو نیک خواہشات اور جائز حاجتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ علیہ میں قبول و منظور کریں گے۔ محترم ناظرین کرام، ماہ رجب کا آخری جمعہ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ شعبان شروع ہو جائے گا۔ جمعے کے دن کی قسم ہے، آپ لوگوں نے صرف یہ ایک عمل کر لینا ہے۔ عمل میں آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی چیز ایسے مسئلے ہیں جو رکے ہوئے ہیں، آپ کے کام بن نہیں رہے، بنتے بنتے رک جاتے ہیں اور آپ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ یہ کام ہو جائے، وہ نہیں ہو رہا، تو آپ یہ عمل کر کے اس کی نیت کریں، اس کام کی، پھر یہ عمل کریں۔ یقین کیجئے گا ابھی آپ نے یہ عمل کیا ہی ہوگا اور اللہ تعالیٰ آپ کی وہ مقصد اور وہ تمام حاجتیں پوری کر دے گے۔ گھر چاہیے، اس کی نیت کر لیں، دولت چاہیے، اس کی نیت کر لیں، گاڑی چاہیے، اس کی نیت چاہیے، بچے بچیوں کے کاروبار کے مسئلے ہیں، اس کی نیت کر لیں، رشتوں کے مسئلے ہیں، اس کی نیت کر لیں، پھر یہ عمل کیجئے گا۔ یہ ماہ رجب کا آخری جمعہ ہے، اس سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ بابرکت شعبان شروع ہو جائے گا، اس کا پھر عمل بتائیں گے۔ ابھی آپ لوگوں نے یہ آخری جمعے کے سے آپ لوگ کوشش کیجئے کہ جتنا زیادہ ناظرین کرام جتنا زیادہ درود پڑھ سکتے ہیں جمعے کے دن درود ضرور پڑھا کریں، کیونکہ جب یہ درود پاک ہم لوگ پڑھتے ہیں تو یہ درود پاک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا نام، ہمارے والدین کا نام لے کر پیش کیا جاتا ہے۔ تو سوچیں جب ہم لوگ اپنے نبی سے ملیں گے، آخرت میں اللہ کا سامنا ہوگا، تو کچھ تو نیک اعمال ہمارے پاس ہوں کہ ہم لوگ اپنے نبی کا سامنا کر سکیں، ورنہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، نہ وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن کھولتے ہیں، ہر وقت سوشل میڈیا پہ موجود ہوتے ہیں۔ کوشش کیا کریں کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اور کچھ نہیں تو کم از کم درود پاک پڑھا کریں۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بعد درود پڑھنے کے بعد جو بھی دعا اللہ سے مانگی جائے وہ بھی مقبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے، اور درود پاک پڑھنے والی زبان سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ اور دنوں میں بھی اور جمعے کے دن میں بالخصوص صبح اٹھتے ہی درود پڑھنا شروع کر دیا کریں، وضو ہو یا نہ ہو تو آپ لوگ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود ابراہیم نہیں پڑھ سکتے تو کوئی چھوٹا درود پڑھ لیں، کوئی بھی درود پڑھیں، بس پڑھتے رہا کریں، شام مغرب سے عشاء تک جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اور جب آپ لوگ مغرب تک جتنا بھی پڑھ لیں اپنی بارگاہ اللہ تعالیٰ کی دعا کریں بالخصوص کہ اللہ اس آج جتنا بھی درود پاک پڑھا اس کو اپنی پاک بارگاہ علیہ میں قبول کرنا، اور اس درود پاک کے صدقے ہماری جے خواہش اللہ تعالیٰ پوری کر دینا۔ پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشوں کو کیسے پورے کرتے ہیں، آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو میرا اللہ کیسے پوری کر دیتے ہیں۔ اب میں آپ لوگوں کو جمعے کے دن کا ایک ایسا عمل بتا دیتی ہوں جو آپ لوگوں نے کرنا ہے، اس کے کرنے سے دیکھیے گا آپ کی منہ سے جو بھی بات نکلے گی، جس مقصد کی نیت کر کے آپ یہ عمل کریں گے اس مقصد میں آپ کو 100% کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ جب بھی آپ لوگوں نے یہ عمل کرنا ہے پہلے آپ نے اپنے اس مقصد کی نیت کرنی ہے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، پھر آپ لوگوں نے یہ عمل شروع کرنا ہے۔
इस अमल के बाद आप लोग जिस चीज़ का भी सोचेंगे अल्लाह ताला वो पूरी करेंगे। अब मैं आप लोगों को अमल बता देती हूँ, आप लोगों ने ये अमल करना है अपने मकसद की नियत करके जुम्मे के दिन किसी भी वक्त कर लें। कोशिश कीजिएगा कि आप असर के बाद इस अमल को करें, क्योंकि कहते हैं कि असर और मगरिब के बीच में एक घड़ी ऐसी होती है जब अल्लाह ताला हर दुआ को कबूल कर लेते हैं। तो आप लोगों ने करना क्या है, नमाज असर अदा कर लें, फिर वही मसल्ले पर बैठ के आप लोगों ने पहले दुरूद पाक पढ़ना है। 11 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे। दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद एक बार सूरह रहमान को पढ़ेंगे आप लोग। सूरह रहमान पढ़ने के बाद आप वहाँ बैठे बैठे फिर आप लोगों ने एक अल्लाह ताला का एक इसम मुबारक आप लोगों ने पढ़ना है, या रहमान। ये सूरह रहमान का ही एक लफ्ज़ है, तो आप लोगों ने पढ़ना है या रहमान। अच्छा, या रहमान को आप लोगों ने 2 तस्बीह करनी है, 100 दानों वाली 200 बार पढ़ना है। अव्वल और आखिर दुरूद पाक 11 बार पढ़ने के बाद ये अमल कीजिएगा। उसके बाद आप लोगों ने बिलखसूस अल्लाह ताला से दुआ करनी है अपने मकसद में कामयाबी के लिए, अपने गुनाहों से तौबा करनी है जो अनजाने अनजाने में हो चुके हैं। किसी का दिल दिखाया उसकी माफ़ी मांगें, और नाज़रीन कराम ऐसे कोशिश करें कि नमाज और कुरान की पाबंदी करें, क्योंकि हमारे साथ यही जाएगा। दुनिया का माल दुनिया में छोड़ जाएंगे, पता नहीं किस किस ने किस चीज़ पर बाद में लेनी है, लेकिन ये वाहिद अमाल हमारे हैं जो हमारे साथ जाएंगे। तो अपनी ज़ुबान को अल्लाह के कलामात से तर रखा करें, आयत करीमा पढ़ते रहा करें, दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। कोई सूरह इखलास पढ़ ली, सूरह नास पढ़ ली, आयतल कुर्सी पढ़ ली, चलते फिरते उठते बैठते अल्लाह ताला के कलामात पढ़ा करें, कलमात पढ़ा करें, अल्लाह ताला का जिक्र करते रहा करें। कहीं जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं, या कहीं वैसे किसी से मिलने जा रहे हैं, बाइक पे हैं, तो वहाँ पे आप लोग अल्लाह ताला को गवाह बनाएंगे। दरख्त रास्ते में आएंगे, जो जो चीज़ आपकी ज़ुबान से अल्लाह ताला का कलाम सुनेंगी, या दरूद पढ़ना शुरू कर दिया करें। अगर आप बाहर कहीं जाते हैं तो जो जो चीज़ वो आग समझ लें कि गवाह बनती जाएगी, वो अल्लाह ताला की, जब हम मरेंगे वो अल्लाह ताला की बारगाह में गवाही पेश करेंगी कि ए अल्लाह, ये बंदा जब यहाँ से गुजरा तो तेरा जिक्र कर रहा था, ये बंदी जहाँ से गुजरी तो तेरा जिक्र कर रही थी। ये छोटे छोटे अमाल जिनको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, कभी भी सफ़र पे जाएं तो आप लोग गाने मत सुने, क्योंकि ये हम लोग गुनाह को शामिल करेंगे। वो गवाही देंगे कि अल्लाह, ये बंदा जहाँ से गुजरा था तो इसने ये अमल किया था। तो कोशिश किया करें कि जब भी कहीं से गुजरें, जाते हो किसी दरिया के पारे से, किसी नहर के पास से गुजरें, किसी दरख्त के पास से गुजरें, या कहीं से पैदल जा रहे हैं, तो वहाँ अपनी ज़ुबान पर दरूद पाक रखें, क्योंकि हर वो चीज़ वो आपके अमल की गवाह बन जाती है जो आप लोग अमल करते हैं। अगर गाने सुनेंगे तो उसकी गवाह बन जाएंगे, अगर आप दरूद पाक पढ़ेंगे तो उसकी गवाह बनेंगी, आयतल कुर्सी पढ़ेंगे उसकी गवाह हो जाएगी, जो कोई भी आयत करीमा पढ़ेंगे, अल्लाह का कोई भी कलाम पढ़ेंगे, तो वो चीज़ क़यामत वाले दिन गवाही देगी कि ए अल्लाह, ये बंदा ये बंदी जहाँ से गुजरी थी तो ये इसकी ज़ुबान पर तेरा ये कलाम था, ये तेरा नाम तेरा जिक्र करते हुए गुजरी है। तो आप लोग कोशिश किया करें कि जब भी कहीं जाएं बातें मत किया करें, कलाम पढ़ा करें। हम लोगों की ज़िंदगी यहीं पे आज ये समझ लें कि ये ज़िंदगी जो गुजर रही है ये सिर्फ आज ये आखिरी ज़िंदगी नहीं है, सही ज़िंदगी हमारी मरने के बाद शुरू होनी है, और उसी को हम लोगों ने संवारना है। तो अपनी आखिरत को ज़रूर संवारें। बाज़ारों में जाते हुए आप लोग रास्ते में जा रहे हैं तो आप लोग अल्लाह का कलाम ज़रूर पढ़ा करें। कोई नहर भी रास्ते में आती है, दरख्त आते हैं, दरख्त का एक एक पत्ता गवाही देगा कि ए अल्लाह, ये बंदा ये बंदी जहाँ से गुजरी तो इसकी ज़ुबान पर तेरा कलाम था, तेरा जिक्र कर रही थी या कर रहा था। तो कोशिश किया करें कि अपनी ज़ुबान को हर वक्त अल्लाह के कलाम से तर रखें। और ये अमल जो मैंने आप लोगों को जुमे का बताया है, सूरह रहमान पढ़नी है आप लोगों ने एक बार, और अल्लाह ताला का एक नाम या रहमान अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ 200 बार आप लोगों ने पढ़ना है अपने मकसद की नियत करके। फिर उसके बाद आपकी जो भी मकसद होगा उसके लिए बिलखसूस आप लोगों ने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। ए अल्लाह, इस बाबरकत वजीफ़े के सदक़े, इस बाबरकत अमल के सदक़े, इस बाबरकत कलाम के सदक़े, ए अल्लाह, मेरी जो जो नेक हाजात है अल्लाह इसको पूरा कर देना। ए अल्लाह, तुझसे मांग रहे हैं, तुझसे ही मांगेंगे और तू ही हमें अता करेगा। बच्चों की तरह ज़िद करके अल्लाह से मांगा करें, क्योंकि
اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ اور اب جانتے ہیں نا کہ جب ایک بچہ روتا ہے، ضد کرتا ہے، تو ماں اس کی ضد کسی نہ کسی طرح سے پوری کر دیتی ہیں۔ تو ہم لوگوں کو بھی مانگنے کا طریقہ جس دن آ گیا، سمجھ لیں کہ ہماری کوئی خواہش نہیں رہے گی، اللہ ہماری ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ جس دن ہم لوگوں نے بچوں کی طرح ضد کر کے اللہ سے مانگنا شروع کر دیا، ہم اللہ سے بات منوانا جان گئے، سمجھ لیں کہ ہماری ہر خواہش پوری ہوگی، ہماری ہر حاجت پوری ہوگی۔ بس کوشش کرنی ہے کہ اللہ کو راضی رکھنا ہے، اللہ کے نبی کو راضی رکھنا ہے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، کسی کا برا نہیں سوچنا۔ جب بھی دعا کرنی ہے سب کے لیے اچھی اچھی دعا کرنی ہے، کیونکہ جو بھی دعا ہم لوگ مانگتے ہیں کسی کے لیے، وہ پہلے ہمارے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں کہ سب کے لیے اچھی دعا مانگیں، اچھا ہی سوچیں، تاکہ ہمارے حق میں بھی کوئی دعا کرے تو اچھی ہی دعا کرے، اچھا ہی سوچے، اور جب اللہ وہ دعا قبول کرے تو وہ ہمارے حق میں بھی جب قبول ہو تو اچھی دعا قبول ہو۔ تو آپ لوگ اس عمل کو ضرور کیجیے گا اپنے مقصد میں کامیابی کے لیے۔ یہ ماہ رجب کا آخری جمعہ ہے، اس کو گوائیے گا مت، پتہ نہیں اگلا رجب کس نے دیکھنا ہے، کس نے نہیں دیکھنا، کس نے ہونا ہے، کس نے نہیں دے ہونا۔ تو کوشش کیجیے گا اس عمل کو اپنے مقصد کے لیے ضرور کیجیے گا۔ بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے کر لیں، بے روزگار ہیں تو روزگار کے لیے کر لیں، اگر گھر میں بے برکتی ہے تو برکت کے لیے کر لیں، تنگ دستیاں ہیں تو تنگ دستیاں دور کرنے کے لیے کر لیں، رزق کی فراوانی کے لیے کر لیں، اپنے مقصد کی نیت کریں اور اس عمل کو کریں، پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کیسے کامیابیاں دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی وظیفہ ہو، آپ لوگوں کا مقصد اور آپ لوگوں کا اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے کہ اس بندے کو کتنا توکل ہے، کتنا اس کو بھروسہ ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ کی ذات پہ توکل اور بھروسہ رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے، پھر دیکھیے گا آپ لوگوں کو 100% کامیابی ملے گی۔ آپ لوگوں نے اللہ سے جب مانگنا ہے یہی کہہ کے مانگنا کہ اے اللہ، ہم لوگوں نے تجھ سے ہی مانگنا ہے، تو ہی ہمیں دے گا اور تو ہی دینے والی ذات ہے، ہم مانگنے والے ہیں، ہمیں عطا کرنے والی تو رحیم ہے، الرحم الراحمین کہہ کر مانگا کریں، پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا پہ کیسے کن فرماتے ہیں۔ اگر آپ ویڈیو کو سن رہے ہیں کسی بھی ملک سے، کسی بھی کنٹری میں، آپ اس کے مطابق اس وظیفے کو کیجیے گا، جب وہاں پہ رجب کا آخری جمعہ ہو اس دن کر لیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اگر چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ کمنٹ میں آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھنا ہے، اور درود پاک پڑھ کے بالخصوص اللہ اکبر ضرور لکھنا ہے، یا سبحان اللہ لکھنا ہے کمنٹ میں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، مجھے اپنی دعاؤں میں بالخصوص دعاؤں میں یاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت اور تندرستی والی زندگی دے، اتنی زندگی اللہ تعالیٰ ضرور دے کہ اپنے بچوں کی خوشیاں ہم لوگ دیکھ سکیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی صحت تندرستی والی زندگی دے، اپنے بچوں کے سروں پر اللہ سلامت رکھے اور ان کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مجھے دے اجازت، انشاءاللہ سے دوبارہ سے ملوں گی آپ کو ایک اور وظیفے، ایک اور ویڈیو کے ساتھ، بشرط زندگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر کثیر۔